السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ کیسی ہیں آپ آسیہ؟ اللہ کا بہت شکر ہے، احسان ہے، اور بہت شکریہ مجھے آپ کا بلانے بھی کا بہت دارالامید شکریہ، میں۔ بہت جی شکریہ کہ آپ دارالامید آئیں، یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں وزٹ کیا، اٹس این آنر فرسٹ۔ آسیہ، میں سب سے پہلے یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا تعارف دے دیں۔ میرا تو ان سے تعارف ایک صاحب نے کرایا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو مختلف پروگرامز میں دیکھا جہاں ان کی انسائٹ اتنی زبردست تھی کہ میں بالکل متاثر ہوتی گئی، اور پھر ہم نے کانٹیکٹ کیا، اور اس کے بعد ہماری اچھی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی ہے۔ تو ان کا بہت ہی شارٹ وزٹ تھا کراچی کا، بلکہ پاکستان کا، تو ہم نے ان کو اس بات کی زحمت دی کہ وہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں۔ جی آسیہ، پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو تھوڑا سا اپنا تعارف دے دیں، کب سے کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کہاں ہوتی ہیں؟ نہیں، جب آپ سے میری بات ہوئی تو ڈو یو ریمبر کہ ہم نے تو صرف ایک جلدی سے ہیلو ہائی کے لیے فون جی کیا تھا، بٹ وی کیپٹ آن ٹاکنگ اینڈ ٹاکنگ جی اینڈ جی ٹاکنگ، جی اور کیونکہ فرسٹ ٹائم آئی فاؤنڈ سم ون ویئر آئی کوڈ ریلیٹ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ بات کہی بھی تھی۔ جی آئی تھنک اٹس بیک ان 2003 اور 2024 کی جی بات ہے، جی بہت سی بالکل۔ دیر پہلے کی بات ہے۔ اینڈ آئی واز ویٹنگ فار دی مومنٹ کہ میں کراچی جاؤں گی اور آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ ایز پر مائی انٹروڈکشن، میرا نام آسیہ مدنی ہے، اور یہ ہے کہ ایک بڑی سادہ سی میری لائف ہے، شادی، بچے۔ گڈ تھنگ آئی گاٹ میرڈ ایٹ اے ویری ارلی ایج، آئی واز جسٹ 17۔ اچھا ہو گیا، لیکن اچھی بات جو اس میں یہ ہوئی کہ ان لائک ادر ارلی میرجز، میری پہلے بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ لائک ایک اسمال چھوٹی سی لٹل مردر ہے، اور اس کے پہلے بچے کی پیدا ہوتے ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اٹ واز سو ہارٹ بریکنگ۔ لیکن اس کا مجھے عجیب بات یہ کہ وین ایور پیپل آسک می اباؤٹ مائی سیلف، تو میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ میری گروتھ جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کا کردار تھا۔ وہ کیسے وہ ہوا، یہ کہ obviously my husband was a young boy as well. We were so badly in love with each other. It was a small little couple تھا، اور بچگانا سا اور بہت پیارا سا، اور ان کو اتنی بڑی جو ہے وہ صدمہ آ گیا۔ تو ہوا کیا کہ وہ پھر جب میرے سسرال والوں نے بھی دیکھا اور میرے فادر نے بھی دیکھا، اور یعنی میرے پیرنٹس نے، کہ یہ تو ہماری چھوٹی سی بچی کو غم کرنے کا ٹائم مل گیا، تو میں روتی رہتی تھی یا بہت اداس رہتی تھی، اور یا پھر میں تو اس پر میرے والد صاحب نے میرے سسرال والوں سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی بہت اچھی جو ہے نا، کیوں یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ اس کو دروازے کو بند کرو باہر سے سر۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈرائیور کو بھیج کے تو وہاں پہ لاہور کالج جو اب یونیورسٹی بن گیا، تو وہاں سے میرے داخلہ فارم منگا لیے بی اے کے۔ اچھا میرا جو ایف اے کا رزلٹ ہے وہ شادی کے بعد آیا تھا، اچھا آئی اچھا واز اچھا۔ دیٹ ینگ۔ تو ہوا کیا کہ یہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک اچھی بات ہے کہ وہ پڑھائی کا جو سلسلہ ایک بار جڑا، وہ بس پھر جڑ گیا۔ That's good. I kept having ماشاء اللہ میرے 6 بچے ہیں، انکلوڈنگ دی ڈیڈ ون، I have ماشاء اللہ given birth to 7۔ لیکن یہ ہے کہ وہ 6 بچے جو ہوتے رہے تو ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہوتی رہی، پڑھائی ہو جاتی ہے، سیمسٹر فیس ہو جاتے ہیں، لائک اٹ واز گڈ۔ اور الحمدللہ بس وہ پھر ہوا تو وہ پھر چھوٹا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد جب بچے بڑے ہوئے، اسکول بڑے جانے والے ہوئے، تو جو ہے میں نے جاب کر لی، اچھا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے ارلی ایج میں پیسوں کی بھی بے حد ضرورت ہوتی ہے، تو آئی گاٹ بیسٹ ایور جاب، کہ اس میں جاتی تھی اور میرے بچوں کو اسکول سے وہ ہاف ملتی ہے جو جی وہ مل جاتی تھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسکول بس مجھے اور بچوں کو اکٹھے لے کے جاتی تھی اور اکٹھے گھر آتے تھے، ایک پرفیکٹ سیٹنگ تھی۔ جب میں پاکستان آئی، میں نے یہ جاب باہر کی متحدہ عرب امارات میں، تو میں جب پاکستان آئی تو وہ اس وقت تو پاکستان میں حالات ہی تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ میرے بھائی کہنے لگے، سب میرے بھائی بند، آپ تو کہتے پرانے بی اے میں ہیں، آپ کو تو آپ کچھ ایم فل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ بچے بڑے ہو چکے تھے، ارلی میرج کا یہ فائدہ ہوا کہ بچے جلدی بڑے ہو جی گئے تھے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو ہم نے جناب داخلہ لیا اور ایم فل کر لیا۔ اچھا، ایم فل میں جو میری ریسرچ تھی وہ میرا پیرنٹنگ پر تھی۔ اچھا یہ میرے ساتھ یہ بات تھی کیونکہ یہ اس وقت میں خود اس دور سے گزر رہی تھی کہ میرے بچے ٹین ایجر تھے، اور آئی نیڈیڈ دی آنسر فار مینی کوسچنس، تو میری پیرنٹنگ پہ تھی اور یوتھ کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر مجھے توفیق دی پی ایچ ڈی میں جانے کی، تو وہاں پر پھر ایز اے ٹیچر مینٹور میرے پاس ایک بہت بڑا کوسچن تھا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا کے ڈگری تو دلوا دیتی ہوں، لیکن میرے جب اسٹوڈنٹ کی وہ کردار اور اعتبار پہ نظر نہیں آتی تو اسٹوڈنٹ تو پتہ نہیں کبھی فیل اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے، یعنی میں فیل محسوس کرتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی وہ جو میں نے ان کو چیزیں پڑھائی ہیں
وہ چیزیں ان کے کردار میں کیوں نہیں نظر آتی. مجھے تکلیف ہوتی تھی اس بات کی، حالانکہ ان کے نمبر بہت زبردست ہوتے تھے، رزلٹ ہمارے بڑے شاندار ہوتے تھے. تو پھر میں نے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ریسرچ کی کہ وہ کیا طریقے ہوتے ہیں جس کے ساتھ واقعی ایجوکیشن اثر بھی کرتی ہے، الفاظ اثر بھی کرتے ہیں. تو میرا اس میں تھیسس تھا کہ 18 سال کا جو ہمارا بچہ ہے، اس کو جب ہم لازمی اسلامیات پڑھاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیوں ہمیں گھروں میں قاری صاحب بلانے پڑتے ہیں یا دعویٰ پروگرامس میں بچوں کو انرول کرانا پڑتا ہے. ایک بڑی حاصل ہے. آپ نے پہلے 3 بجے تک بچے کو پڑھایا آپ نے بڑے سے اسکول میں، 3 بجے کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں قاری صاحب سے بھی پڑھ لو، ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹرڈے کلاسز بھی لو. مینی اے ٹائم بچے گیٹ فیڈ اپ، اور مینی اے ٹائم جب پھر ذرا ایگزامز ہو رہے ہوتے تو آپ کو بھی وہ لینا پڑتا ہے. تو مجھے یہ تھا کہ کیوں ایک اسکول جو ہے وہ کیوں آفر نہیں کر دیتا، کیریکولم کیوں آفر نہیں کرتا کہ سب کام ہو جائے نا، عقیدہ بھی ہو جائے صحیح، بچے کی اخلاقیات بھی ہو جائیں، بچے کی نماز کی بھی پابندی ہو جبکہ وہ جائے. اتنا بڑا ٹائم وہاں گزار رہا ہے، وہ ٹائم بھی گزارا اور یو آر انویسٹنگ اے ہیوج اماؤنٹ آف منی انٹو اٹ ایز ویل. دیکھیں نا یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے، ٹائم کہاں سے لانا ہے، اور وہ بچے بیچارے سے نکالنا کیا ہے جو کہ پہلے 3 بجے تک سر کھپائی کر کے آ رہا ہے. اب آپ وہاں پہ اسیومنگ اگر اس کو سکھا رہے ہیں تو قرات بھی سکھا لیجیے. اگر آپ وہاں پر کچھ اور ان کو وہ انگلش پڑھا رہے ہیں، میتھس پڑھا رہے ہیں، تو 2 سپارے بھی حفظ کرا دیجیے نا پلیز. ٹھیک ہے، کیا مشکل ہے، اسکول میں تو بچے کر لیتے ہیں نا. تو یہ میرے پاس بہت بڑا کوسچن تھا. الحمدللہ میں نے پھر اس پہ کام کیا اللہ کی توفیق کے ساتھ. تو دس ہیز میڈ می واٹ آئی ایم. بہت بہت اچھی جرنی اور بہت پازیٹیو جرنی رہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سے اکثر و بیشتر خواتین شادی کے بعد اپنی لائف کو دی اینڈ سمجھتی ہیں کہ جو بھی کویشچن ان کے آگے رکھو یا جو بھی اویئرنیس، وہ کہتے ہیں کہ بس اب تو ہم نہیں کر سکتے، اب تو ہمارے بچے، اب ہم پہ ذمہ داریاں بہت ہیں. لیکن ایسے تمام ایک بڑا ہمارا مزے کا لفظ ہے، اب ہمت نہیں رہی. اب ہمت نہیں رہی ہے، اب 35-40 کی خواتین آپ کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی نظر آئیں گی. بالکل بالکل. اچھا تو اب آسیہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو ہمارا فیمنزم کے اوپر ہے. اور سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ فیمنزم ہے کیا؟ بعض ایسے ہوتے ہیں نا ورڈز ہم یوز بہت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کیا؟ پھر ساتھ میں یہ کہ کب شروع ہوئی، اب کہاں تک پہنچ گئی ہے، اثرات کیا ہیں؟ بالکل، اس پہ ہم آپ کی انسائٹ لینا چاہیں گے. اچھا اس میں ناہید میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس کو زیادہ وہ لمبے چوڑے جو ہے نا وہ بڑے ہائی قسم کے الفاظ کے اندر نہیں میں پھنسوں گی. میں اس کی وہ بات کروں گی جو مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے. جب نیا عورت مارچ شروع ہوا نا تو ہم پاکستانی خواتین کی آنکھیں کھل گئی. ہم نے کہا چلیں کوئی ہمارے بھی تو حقوق کا نام لے رہا ہے نا. مجھے یاد ہے اس وقت بے نظیر کی حکومت تھی اور انہوں نے سیڈو ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، اس میں شرکت کے لیے گئی تھیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے اندر وہ پھر اسی طرح فیملی پلاننگ کے وہ ہوا کرتے تھے. آپ کو اگر کچھ عرصہ پہلے یاد ہو، اب یہ ہونا کم ہو گئے ہیں. جی اچھا اس وقت جو ہے نا فیمیل امپاورمنٹ، ویمن امپاورمنٹ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے فیمنزم کا سننا شروع کر دیا. پھر ہم نے عورت مارچ دیکھا، اس میں بھی ہمیں سمجھ تو کچھ آئی ہے نہیں آئی، لیکن یہ ضرور سمجھ آئی اپنے موضع خود ڈھونڈ لو، اپنا کھانا خود گرم کر لو، میرا جسم میری مرضی. اچھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں اور ہم خواتین کو کچھ تھوڑی سمجھ آ بھی رہی ہے، کچھ تھوڑی نہیں سمجھ آ رہی. تو میں نے پھر اس پہ سوچا اور کہا اپنے آپ کو ریلیٹ کر. پھر بڑی جلدی آپ نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ عورت مارچ کو پاکستانی خواتین نے خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ وہ جو مسائل بتا رہے تھے پاکستانی خاتون کو لگا میرے وہ مسئلے ہیں نہیں ہیں، اور اس کو یہ بھی لگا کہ جو مسئلوں کا حل پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی میرے لیے حل قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے پھر ہمیں دیکھنا پڑا کہ فیمنزم اصل میں ہے کیا، وجہ کیا ہے. اس وقت پاکستان کی حتیٰ کہ جو ماڈرن عورت ہے وہ بھی فیمنزم کو ریجیکٹ کرتی ہے. فیمنزم از ناٹ اے وے فارورڈ فار اے مسلم ویمن. اس بات پر پوری دنیا کی مسلمان عورتوں کو اتفاق ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ان کی ریلیز ویلیز دیکھ لیجئے تو آپ کو بہت ہی ایک مخصوص قسم کا طبقہ نظر آتا ہے جو اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. It's not the like the problem of anyone. اچھا اب آئیے اس بات کی طرف کہ فیمنزم کیا ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی عورت کے مسائل حل نہیں ہوئے. یہ ٹھیک ہے، اس کو یہ نظر آ گیا کہ میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے یا ان کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن کیا مسائل حل ہو گئے؟ عورت کا تو مسئلہ ہے نا، اور وہ مسئلہ جنون ہے. بالکل مسئلہ ہے. ایک عورت پستی ہے، ایک عورت کو جو ہے نا الفاظ اپارٹ، ٹھیک ہے، کبھی مذہب کو تو خیر میں کبھی بھی نہیں وہ کہوں گی، لیکن کلچر کے نام پہ مذہب کا
حوالہ دے کے اس کو دبایا جاتا ہے. یہ آپ کی بات تھوڑی سی کاٹوں گی. آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے تھیسس میں جس چیز کو کور کر رہی ہوں وہ یہی چیز ہے کہ اس وقت معاشرے میں سماجی کردار عورت جو ادا کرتی ہے وہ کیوں اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے. اس سلسلے میں نے جتنی بھی پیچھے کی چیزیں پڑھی تو اس میں مجھے جو ایک بات نظر آئی اور اس بات کو میں آپ کو دوں گی تاکہ آپ اس کو آگے لے کر چلیں. اس وقت پاکستانی معاشرے میں 2 جگہوں سے اس کے اوپر ایک امپیکٹ آ رہا ہے. ایک ہندوانہ کلچر جس کو آپ کہیے جی کیونکہ ہماری ایک بڑی تاریخ رقم ہوئی ہے ان کے ساتھ, اور ایک وہ کلچر جو انگریز لے کر آیا تھا. یہ 2 180 ڈگری کے اوپر ہیں. جب میں ہندوانہ کلچر کو پڑھ رہی تھی, منو شاستری وغیرہ سب, اس میں تو وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ روح بھی رکھتی ہے, اور ان کے لیے عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی اور مرد کی خدمت گزار ہے. اگر مرد نہیں رہا اس کا تو اسے جل کے مر جانا چاہیے, جو اسے ستی کر دیتے تھے. اور وہ صرف اور صرف اپنے گھر کے امور میں ایک سرونٹ کی حیثیت رکھتی تھی, اور ان کے بڑے ان سے کہتے تھے کہ تمہارا وہ جا رہی ہے ڈولی تو ڈولا واپس آئے. یہی تمام چیزیں کلچر, یہ جو آپ نے لفظ کلچر کہا, وہ لے کے ہمارے پاس آ گیا. دوسری طرف, اور اس میں جیسے آپ نے یہ بات کہی مذہب کا لفظ آپ نے بیچ میں سے نکالا, مگر میں لانا چاہوں گی وہ کلچر کو حدیث بنا کے پیش کیا گیا, جس کا حدیث میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی فقہ و حدیث کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو کہا یہ حدیث ہی نہیں ہے جو آج حدیث بیان کی جاتی ہے, نام لے کر کہ یہ حدیث ہے اور عورت کے کا استحصال کیا جاتا ہے. دوسری طرف آزادی کا نام دے کر ادھر کے لوگوں نے, مغرب زدہ لوگوں نے عورت کو بے حیا کر دیا, اس کو بے لباس کر دیا, اس کو مرد کی لذت کا سبب بنا دیا. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ کہ عورت نے نہ یہاں سے محسوس کر رہی تھی وہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک کہ مجھے بہت چھوٹے دائرے میں بند کر دیا, اور آج دن تک وہ یہ نہیں محسوس کر پا رہی کہ میری جو ایک شخصیت ہے اس کو دبا کے مجھے مرد کے لیے لذت کا سبب بنایا جا رہا ہے. جتنی یہ واکس ہو رہی ہیں وہ کیا عورت خوش ہو رہی ہے اس سے, یا وہ مرد کو خوش کر رہی ہے؟ وہ سب مرد جج ہوتے ہیں جو اس کو فگر 0 پہ دیکھ کر. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مرد کو تلذذ فراہم کر کے پیسہ کما رہے ہیں, اپنا کیا سوار رہے ہیں, اپنا کیا سوال ہے. آگے آپ چلیے. بالکل آپ نے صحیح اس کی جو ہے نا گراؤنڈ کی طرف اشارہ کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا جو ہے نا وہ اپنا نظام پیش کرتا ہے. اس طرح سے کر کے ہمارے ہاں کچھ ہندوؤں کے وہ کلچر کی جس کی ہمیں سینچری سے عادت تھی, ہمیں لگا کہ شاید یہ ایک ہی چیز ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جس میں ریسٹرکشنز تھیں تو ہمارے مردوں نے کہا کہ نہیں اسلام اسی کا ایک چربہ ہے جی. اور انہوں نے وہ والی باتیں. دیکھیے ایک مزاج, مرد کے مزاج کے اندر ایک کنٹرول ہے, ایک شاونسٹک جس کو ہم میسوجنسٹک اپروچ بولتے ہیں, وہ مرد کے مزاج کی پرابلم ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. طاقت کے پاس ہمیشہ ہی ہر چیز کا وہ ہوتا ہے, مرد کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے, ریسورسز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایموشنلی بھی خواتین اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. یعنی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر عورت کے دل کو اللہ نے جو اولاد کے لیے نرم کیا ہے نا, جو فیملی کے لیے کیا ہے, اس کی وجہ سے عورت اپنی بیچاری اس مجبوری کی وجہ سے وہ مرد کی بات کو سمجھتے ہوئے بھی اس کو قبول کرنے پہ مجبور اپنے آپ کو پاتی ہے کہ اس کے ساتھ میرے بچے اور مجھے ایک جو ہے نا 4 دیواری میسر ہوتی ہے. اس چیز کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا, آج سے نہیں ہمیشہ سے اٹھایا جا رہا تھا. اور وے فارورڈ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جب وہ انہوں نے ویسٹرن کلچر والوں نے دیا تو وے فارورڈ کے اندر بھی ایگزیکٹلی اسی چیز کو صرف اس کی شکل بدل دی گئی. جی وہاں پہ بھی ان کو اس کو اٹھا کے بل بورڈ کے اوپر ڈال دیا گیا اور اس کو کہا تم ایسا کرو ذرا شادیاں کرنی بند کرو, اور تاکہ تمہیں جو اگر کسی پیچھے مرد کے کچھ ایک جو پازیٹیو فائدہ تھا خاندانی نظام کا جو اس کو تحفظ فراہم کرتا تھا اس سے بھی تم نکلو, ساتھ تم جا کے جابس کرو, اپنی یہ چھوٹی چھوٹی ان لڑکوں والی جاب کرو. مرد کو ایک تو یہ ہے کہ اسے پیسے مانگنا بند کرو, جب خود کماؤ گی تو اسے پیسے بھی نہیں مانگو گی. یعنی وہ جو کلچر کا ایک تھوڑا سا فائدہ ہو رہا تھا اس پہ بھی نقصان گیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جناب والا ساتھ اس کو جو کہا کہ تم ادھر گھر میں شوہر کو بھی خوش کیا کرو تو یہاں پہ باس کو بھی کر دیا کرو, اچھا سر ساتھ والوں کو بھی کر دیا کرو, کچھ بل بورڈ کے اوپر لگا دیا, وہ جو رکشے والے اور ٹیکسی والے رہ گئے تھے ان کو بھی خوش کر دو بھائی, ٹھیک ہے نا, یعنی تمہارا کام خوش کرنا ہے. اچھا اس پہ بھی یہ بات ہے, پھر اگر حساب کتاب کرنا ہے نا تو مردوں نے کہا پھر چلو اب ہم بھی حساب کتاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کیسے کہ تمہیں جو مل گیا وہ تو تم نے لے لیا, اپنی جیب میں ڈالا, اور میری باری آئی تو تم کہتی ہو آپ کا تو یہ فرض تھا. ایگزیکٹلی. اور یہ دیکھیے یہ جو آپ نے چائنا کی اور اس کی جو بات کی ہے نا, سنگاپور کی آپ جو بات بتا رہی ہے, یہ بھی ساؤتھ ایشیا ایسٹ ایشیا میں آتا ہے نا.
मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना जापान के बारे में ये रिसर्च है, और आज से ये 3 साल पहले मैंने रिसर्च पढ़ी थी। जापान में लोग न शादी करने में इंटरेस्ट है, हत्ता कि और तो और शादी के बगैर ताल्लुकात रखने में भी इंटरेस्ट नहीं है कि भाई ये जो दिल पशोरी का जो एक है सिलसिला इसी को ख़त्म कर दिया जाए ना। मेरे पास टाइम है कि मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ इस औरत को, जैसे प्रेग्नेंट होगी तो काम वाम छोड़ के मेरे सर पे आ जाएगी, तो ना मैं घर बनाता और ना ही मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करता। उसमें इतना ज़्यादा डिक्लाइन है कि ये बिल्कुल मैंने रिसेंटली पढ़ा है कि जापान में 2 करोड़ जो घर है वो खाली हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, आगे आबादी नहीं है उन घरों में, वो बने हुए घरों में रहना किसने है। और हर घर में कम से कम 4 अफराद तो रहते ही है ना, कम से कम, तो वो बंदे ही नहीं रहे तो रहना किसने है। आपके ज़हन में सब कोई भी अगर कुरानी आयत हो जो इस दोनों की हाइट के दरमियान बैलेंस कर रही हो, दोनों एंड्स को मिला रही हो, कि एक औरत भी उस साइड से मुतमईन होके समझे, क्योंकि देखिए इस्लाम में जो है ना वो ये नहीं है कोई बरतर है कोई कमतर है, बल्कि उसके फ़ज़ाइल के लिहाज से उसकी ड्यूटीज़ हैं कि जो भी उसके अंदर, जैसे एक औरत को माँ बनना है तो उसके अंदर जितनी रहमदिली हो सकती है, जितनी केयरिंग हो सकती है, मर्द के अंदर हो ही नहीं सकती। तो मुझे इस बारे में थोड़ा बताइए कि कोई एक ऐसी आयत हदीस जो ख़वातीन, आज की ख़वातीन जो फेमिनिस्ट हैं उनको मुतमईन करे कि इस्लाम वाकई हल पेश करता है। आयत बड़ी आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अल्टीमेट गाइडेंस तो वहाँ से मिलती है ना। बात असल में आपकी बात दुरुस्त है। असल में बात ये है कि आप ये देखिए, मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो ऐड वगैरह आते हैं ना, कभी इनको गौर से देखिएगा। मैंने मैकडॉनल्ड्स के और KFC के इश्तहारात देखे 1-2, उसमें वो हमेशा जहाँ पे कुछ औरतों को दिखाते हैं ना, तो इस तरह की औरत को दिखाते हैं जो रिक्शा चला के आ रही है। That's how it energizes, that's how it empowers। या वो आपको वो दिखाते हैं कुछ ऐसी चीज़ ख़वातीन वो कर रही होती है जो मर्द करते हैं। इतनी बड़ी जो है जाहिलियत, या इतना बड़ी ज़्यादती ये है कि आपकी दुनिया में तो स्टैंडर्ड ही सिर्फ मर्द रह गए हैं कि अगर मर्द अगर वो बना सकता है अपने, तो बस औरत को भी बनाना चाहिए। अगर मर्द, आपको पता है वो औरत मार्च के अंदर ये था कि वो बैठने का स्टाइल पे क्यों है जी। अच्छा जी, मर्द अगर सिगरेट पी सकता तो मैं क्यों नहीं पी सकती, अगर वो घर से बाहर रह सकता तो मैं क्यों नहीं रह सकती। अरे अगर मर्द जो है वो रिक्शे चला सकता है और तो और वो जो है ना वो भारी भारी काम कर सकता तो मैं भी कर सकती हूँ। कितनी तकलीफ दे बात है कि आपको किसने कहा है कि एक बंद जो है ना, एक जेंडर के स्टैंडर्ड्स आपके लिए भी हैं, आपके इल्म का, आपकी रहमदिली का, आपकी काबिलियत का, आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स की कोई अहमियत ही नहीं है। वो जब तक वो मर्दों की तरह आप बाहर आके रिक्शा ना चलाएंगी तो वो उसको कोई इसको समझेगा ही नहीं इस काबिल। आपको इसके ऊपर ये है कि ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल जैसे कि आपने कहा ना कि हिंदुआना कल्चर से लेके तो उसके बाद जो है ना दोबारा एक थी पुरानी जाहिलियत, एक थी जदीद जाहिलियत। अच्छा, इसलिए ये सवाल ऐसे ही आया था सहाबा के सामने भी। अल्लाह जो है ना नए नए तसव्वुरात दे रहा है, सहाबा से भी हजम नहीं हो रहे थे, इसमें आपको सही बात बताऊं, समझने की कोशिश कर रहे थे। तो कहने लगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाज़िल की कि जी ख़वातीन को तो जायदाद में हिस्सा देना है। उन्होंने कहा क्या मतलब, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जो जंगी लड़की नहीं आई, जिसका कमाई में कोई हाथ ही नहीं है, उसको कैसे जायदाद में हिस्सा मिल सकता है। अल्लाह ने कहा देना है तो देना है। उधर से क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है जी, ख़वातीन को तो जायदाद में हिस्सा नहीं मिल सकता। अच्छा, उधर इसका ख़वातीन, अच्छा ख़वातीन को अब नए नए अल्लाह ताला हुकूक दे रहे हैं तो उनकी भी आवाज़ हो रही। अब वो इस बात पे झगड़ा करेंगे, अच्छा फिर अगर आधा देती है तो पूरा क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। अच्छा, उसके साथ क्या एक और भी क्वेश्चन आ गया, वो जब जैसे आपने बताया ना कि वो जो उनकी पुराने स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक तो औरत की रूह के ही कायल नहीं है, तुम्हारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं। तो वो क्या फरमा रहे हैं कि जी बात ये है कि अब जब कहा जा रहा है कि मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्था वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जिसने नेक अमल किया खा वो मर्द हो खा औरत हो, और अल्लाह ताला एक ही जगह पे ये करते हैं। तो बड़ी उनको तकलीफ होगी, यहाँ पे औरतों का जिक्र कैसे आ गया, ठीक है। ये क्या मतलब हुआ कि उनकी नमाजें हमारी नमाजों के कैसे बराबर हो सकती है, उनके रोजे हमारे रोजे के बराबर कैसे हो सकते हैं। साहबियात आ गई अल्लाह के रसूल के पास और कहा कि ये क्या बात है, इसमें भी मर्द का हिस्सा, इसमें भी हम औरतें कहाँ जाएं, हम कैसे कमाइयाँ करें। थोड़ी सी इसके अंदर हमारी साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है ना। मर्द को अच्छा लगता है कि जिस पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको मैं कंट्रोल में रखूँ, मिजाज भी ऐसा ही है, ठीक है। और मर्द थोड़ा सा होता भी सेल्फ सेंटर्ड है कंपेयरिंग टू वुमेन, इन नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे।
اچھا, اور عورت کو بھی اچھا لگتا ہے کہ مرد کی اس خواہش کو ایکسپلوئٹ کر کے میں اس سے زیادہ نکلواؤں. یہی وجہ ہے کہ شاید چھپکلی اور کاکروچ سے اصل میں اتنا ڈر نہیں آتا ہو, لیکن اس ڈر کو ڈیولپ بھی کیا جاتا ہے. اچھا, آپ ڈپینڈنسی اس لیے بڑھاتے ہو کہ آپ دوسرے سے کی پوٹینشیل کو میکسیمائز کرو, تو یہ ایک آپ کی پالیٹکس ضرور ہے, لیکن یہ آپ کو دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو خراب بھی تو کرتی ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب شروع کیا نا یہ والا جہاد کہ مرد تو عورتوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں یا اپنی چلاتے ہیں, تم عورتوں کو جو ہے ایسا ان کے اس کا شکار نہیں بننا چاہیے, تو میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ عورتیں جان بوجھ کے اپنی کوئی آئیڈیالوجی رکھتی نہیں ہیں, 2 ریزن سے. ایک تو وہی بات جو میں نے کہا نا, یہ ان کی پالیٹکس ہے, اور دوسری بات ہے کہ اپنی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, عورتیں وہ قیمت نہیں دینا چاہتی. ویری گڈ, بہت زبردست بات ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دینے لگی ہوں جو مجھے امید ہے ہماری بچیوں کو بھی بڑی پسند آئے گی. میری چھوٹی بیٹی کو اسکوٹی چاہیے تھی, کیونکہ وہ روز کا وہ جو بکھیرا ہے نا کہ مسئلہ ہے کہ وہ ابو کو لے کے آئیں یا بھائی لے کے آئیں, یا رات کو آنا جانا, یا شام کو آنا جانا, اور ٹیکسی ڈرائیور اور رکشا. اب اس کو اسکوٹی چاہیے تھی. 2 سال میرے گھر کے مردوں نے کہا بالکل ہم تو اس کو اسکوٹی نہیں لے کے دے رہے. اچھا, اس نے آخر کار مجھے کہا کہ میں نے کنونس کر دیا, تو پھر میں نے اس کو اسکوٹی لی تھی. 2 سال اس نے فائٹ کی اور بہت روئی دھوئی کہ آپ لے کے مجھے دینا چاہتے ہی نہیں ہیں. اور وہ ابا بھائی نے کوئی جواب دیا یا نہیں دیا, وہ انہوں نے جو, لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہم نہیں لے کے دے رہے, باہر وہ میں نے لے دی. پہلے دن ہی وہ اسکوٹی رستے میں بند, اور فون کر رہی ہیں, اور میں ان کی اسکوٹی کے آنے سے پہلے اس کو کہہ رہی ہوں کہ بیٹا اس کی تم نے رجسٹریشن کرانی ہے. اچھا, اس کو خرید کے بھی میں نے دی, اس نے خریدی بھی خود نہیں, ٹھیک ہے نا, بیکاز شی وانٹیڈ می ٹو ڈو دس فار ہر. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا, 2-4 دن گزرے تو کیا ہوا کہ اس میں آپ کو پتا ہے نئی چیز بھی آپ کو 4 دن لگتی ہے ایڈجسٹ ہونے میں. تو رات کے 8 بجے فون آ گیا کہ مغیرہ بھائی میں تو فلاں جگہ پہ کھڑی ہوں اور یہ تو اسکوٹی بند ہو گئی ہے. اور وہ اب مغیرہ بھائی اور ابا تو سارے مجھے پورا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہا تھا کہ آپ نے تو پھر بھی لے کے دیے, کتنا منع کیا تھا, جائیں اب آپ ذرا خود جا کے اس کو لے کے آئے. ہم اور سب کی اپنے اپنے آفیسز میں بیٹھے جانے نکلی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں وہ جو ایل چوک کے پر اسکوٹی بند ہو گئی اس کا کیا کرنا ہے. اچھا جناب, اس کے بعد ٹھہریے, کچھ دن بعد اس کی ٹیوننگ بھی کرانی تھی. اب یہ صاحبہ وہ اسکوٹی بند ہو کے بیٹھی ہوئی, اس کی تو ٹیوننگ ہونے والی, وہ تو چل ہی نہیں رہی ہے. اب کیا ہے کہ وہ ابا اپنی گاڑی پہ لاد کے اس اسکوٹی کو لے کے گئے اور اس کی جا کے ٹیوننگ کروا کے لائے. پھر وہ 4 دن کے لیے چلی, پھر ٹیوننگ کا مرحلہ آ گیا. کئی دفعہ اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا تھا, ہماری صاحبہ کو, ہماری شہزادی رانی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور ہر دفعہ میں گھر والوں سے باتیں سنتی تھی کہ آپ کو منع کیا تھا. میں نے پھر ایک دن اس کو پیس بٹھا کے بتایا, میں نے کہا دیکھو بیٹا تمہیں اب پتہ چلا مطلب کیوں نہیں لے کے دے رہے تھے, یو آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک دی ریسپانسبلٹی. یہ بالکل, یہ میں نے کہانی فنی بھی سنائی ہے اور ایک شاید یہ بہت زیادہ میچ بھی نہیں کری, لیکن یہ خواتین میں بات ہے. ہم سب کو مشکل لگتا ہے کہ بیٹھ کے پھر اب اس کے پنکچر بھی لگائے جائیں اور یہ بھی کرنا جائے. ہمارا دل ہوتا ہے کام وہ کر دیں, فائدہ ہم اٹھا. میرے پاس خواتین آتی ہیں, میڈم میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے مگر میرے شوہر لینے نہیں دیتے. میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر کو قرآن سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ شوہر کو کہ چونکہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں لہٰذا گھر کا کھانا میں نہیں بنا رہی ہوں, یا میں اتنی تھک گئی ہوں آج میرے سے تو بالکل بات نہ کریں, میں تو کلاس لے کے آئی ہوں. یا آپ بچوں کو بتاتے ہیں میں آپ قرآن کی تعلیم لے رہی ہوں آپ سے, جو ہے نا وہ آپ کے گھر. میں نے یہ کیوں نہیں ہو سکتا. اور یا پھر شوہر آئے ہیں گھر میں کہ فیملی ٹائم اور آپ اپنی اسائنمنٹس لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, تو شوہر کی بات کہیں گے کہ یہ تو تم پلیز کام کرنا بند کرو نا. اس کے بجائے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ ایسی قرآن کی تعلیم لیں جس کا نہ بچوں کو نہ شوہر کو پتہ ہی نہ چلے, ان کے آنے سے پہلے سب کچھ ہو جائے, آپ کو ایکسٹرا ڈبل محنت کرنی پڑے گی. آر یو ریڈی؟ اور آپ یقین کیجئے میں حافظ ہوں الحمدللہ بتوفیق اللہ. مجھے ایک دفعہ قرآن بھول گیا تھا, جب بچے ہو رہے تھے نا تو میں نے 7-8 سال دہرایا نہیں, مجھے بھول گیا, نیا یاد کیا تھا. میں نے جب قرآن کو دوبارہ یاد کیا نا تو میں آدھی رات اٹھ کے یاد کرتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے الگ سے اپنے سکون کے ٹائم میں سے ٹائم دینا تھا, انویسٹمنٹ کرنی تھی, ورنہ یہ کام ہونا ہی نہیں تھا. کیونکہ شوہر کو تو بالکل اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ تم اپنے قرآن کی ریویژن کرو, اور بچوں کو بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو ہم اس قیمت ادا کرنے پر ریڈی نہیں ہوتے. ہمیں آسان لگتا ہے بنے بنائے سسٹم کو آن کرنا اور آسان سے یوز کر لینا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی گروتھ کرنی ہے تو ہمیں اپنی قیمت دینی پڑے, اپنے وقت کی, اپنی کچھ شوق چھوڑنے ہوں گے, اپنے آپ کو راضی کرنا پڑے گا, اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا, اور کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قیمت دینی ہی ہوتی ہے. اور کسی جگہ پہ جہاں پر ان کو کسر لگ رہی ہوگی آپ کو ان کو پلیز بھی کرنا پڑے گا کہ پلیز دیکھیں نا یہ میرا کام ہے, میرے لیے امپورٹنس ہے, اور آپ کو ان کی کنٹریبیوشن کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا کہ جس
آپ کی اس تعاون کی وجہ سے میں ایسا کرنے پہ راضی ہوئی ان اے ویری ویری پازیٹیو وے. یہ ان ساری قیمتوں پہ تو کوئی تیار ہی نہیں ہے نا, کہ تو گھر اس کے بغیر ہی چلا. یہی وجہ ہے کہ میں کہتی میں تو پھر قرآن بھی نہیں پڑھ سکی, بچوں کی خدمت نہیں لگی رہی, اور یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ وہ تو میں ساس اور سسر کی خدمت ہی کرتی رہی, بس پھر وہ ایسے ہی زندگی گزر گئی. اچھا یہ جو LGBTQ پلس یہ وہ اس وقت ہائپ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ نیچے آ گئی ہے, ایسا ہی ہے؟ اچھا یہ ہائپ تو نیچے آ گئی, اثرات تو وہیں کے وہیں رہ گئے. یعنی لوگوں کو اب پسند آتا ہے لڑکوں کو, میں لڑکوں کو دیکھتی ہوں اکثر کہ کلین اس طرح بالکل ہاتھ اور کانوں میں یہ پہنے ہوئے, ناک میں یہ پہنے ہوئے, مطلب اس میں نا جیسے برتھ ڈے کا غلغلہ تو چلا گیا, برتھ ڈے چھوڑ گیا ہے. اسی طرح سے یہ اینیورسری نہیں, یہ کیا ہم ایک اور مناتے ہیں, بہرحال یہ سارے آتے ہیں غلغلے کے ساتھ اور اس کا چاروں طرف چرچا کرتے ہیں, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں اور ہم سب کو کے وہ ریچولس بن جاتے ہیں, کسٹمس بن جاتے ہیں. تو ایسے ہی مجھے یہ LGBT کا بھی لگتا ہے کہ اب شور نہیں مچتا, اب کوئی ویو نہیں اٹھتی, لیکن آپ کے چاروں طرف نظر آ رہے ہوتے ہیں. اصل میں LGBTQ کے پیچھے جو ہے نا, وہ جو مادر پیدر آزادی ہے نا, جو سیٹنک آئیڈیالوجی ہے کہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, فیمنزم سے بعد LGBTQ آیا ہے. اپیرنٹلی انٹلیکچوئل لیول پہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہیں, دونوں کے مقاصد ایک ہیں کہ کسی طرح سے کر کے جو بنا ہوا اسٹرکچر جو چل رہا ہے اس کو توڑو, نیچر کے خلاف جانا, نیچر کو خلاف جانا. اچھا آسیہ, ہم یہ دیکھتے ہیں, میں پاکستان کی بات کروں گی کہ پاکستان جیسے معاشرے میں بھی جہاں پہ اس وقت ہم بہت زیادہ قرآنی تعلیمات کا ایک ماشاءاللہ دیکھتے ہیں چاروں طرف, اس سے کچھ تبدیلیاں تو آئی ہیں بہت پازیٹیو, جس کو میں دیکھ رہی ہوں, سوچنے سمجھنے کے ہم قابل ہو رہے ہیں, اپنی ڈگنیٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ تبدیلی نہیں آ رہی جو آنی چاہیے. میں اپنی انسائٹ دے دوں آپ کو, میں جب سے اس دین کے پڑھنے پڑھانے میں آئی ہوں, میں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی کہ جو یہاں پہ رائج باتیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے ایک عورت کو صرف 4 کردار دے دیے گئے ہیں, بیٹی, بہن, ماں, بیوی, بس, اور آپ گھر کی سرونٹ ہیں, آپ پہلی آواز میں حاضر ہو جائیے, جن کی طرح کے رگڑو اور حاضر ہو جاؤ. اس سے بحیثیت انسان مجھ جیسی خاتون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ویئر ایم آئی, میں خود کہاں ہوں, میں کہاں ہوں, تو میری پرسنالٹی, میں جو سوچ رہی ہوں وہ کہاں ہے. اب اس میں یہ دیکھتی ہوں, جب میں پیچھے مڑ کے اسلام کو, صحیح اسلام کو اسٹڈی کرتی ہوں, انڈو پاک سے نکل کے, تو میں اس کے اندر شفا بنت عبداللہ کو بھی دیکھتی ہوں, میں خولہ بنت ازور کو بھی دیکھتی ہوں, جہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے نازک اندام ہے یا صنف نازک ہے, بلکہ میں تو اسے صنف آہن دیکھتی ہوں کہ سنگل پیرنٹ ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے اسکالرس کو ریز کر رہی ہے. اسی طرح سے حضرت صفیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی, وہ پورا ستون اکھاڑ رہی ہیں. یہودی, ہماری عورت سے تو ایک چھپکلی نہیں ماری جاتی, کاکروچ دیکھ کے اور چوہا دیکھ کے وہ اوپر آ جاتی ہے, کیونکہ اس کی تربیت پاپا کی پری جیسی ہو رہی ہے نا, اور اسے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تم بہت نازک شے ہو, اپنی حفاظت کے لیے اسے تیار نہیں کیا جا رہا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں خولہ بنت ازور اور دوسری کو کہ وہ انہوں نے اپنی سیلف ڈیفنس بھی بڑا اچھا وہ جانتی تھی. جو ان کی تقریر ہے اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ابھارا جب خواتین کو کہ تم وہ خواتین نہیں ہو کیا جن سے دشمن یہ سوچ کے ڈرا کرتے تھے کہ یہ تو کبھی گھوڑوں کی پیٹھوں سے نہیں اترتی. تو یہ کون سے کردار تھے, اور آج ہماری خواتین کے نازک اندام کردار ہو گئے ہیں. کیا خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے اس بات کے لیے کہ وہ اپنے اس مقام کو پہچانیں, اور ہم قرآن و حدیث و خاص کر سیرت کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اپنا ایک ٹرو امیج بنانے کی کوشش کریں. میرا تو واقعی دل کرتا ہے کہ کسی دن کمرے میں 4-5 چھپکلیاں اور کاکروچ چھوڑ کے نا ان سے کہیں کہ مارو اس کو, ایک دفعہ تو کرو نا اسے, دشمن کو کیا مارو گی. اچھا تھوڑی سی اس کے اندر ہماری سائیکالوجی بھی انوالوڈ ہے نا. مرد کو اچھا لگتا ہے کہ جس پر میں انویسٹ کر رہا ہوں اس کو میں کنٹرول میں رکھوں, مزاج بھی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور مرد تھوڑا سا ہوتا بھی سیلف سینٹرڈ ہے کمپیرنگ ٹو ویمن, ناٹ ان اے بیڈ وے, ان اے گڈ وے. اچھا, اور عورت کو بھی اچھا لگتا ہے کہ مرد کی اس خواہش کو ایکسپلوئٹ کر کے میں اس سے زیادہ نکلواؤں. یہی وجہ ہے کہ شاید چھپکلی اور کاکروچ سے اصل میں اتنا ڈر نہیں آتا ہو, لیکن اس ڈر کو ڈیولپ بھی کیا جاتا ہے. اچھا, آپ ڈپینڈنسی اس لیے بڑھاتے ہو کہ آپ دوسرے سے کی پوٹینشیل کو میکسیمائز کرو,
تو یہ ایک آپ کی پالیٹکس ضرور ہے، لیکن یہ آپ کو دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو خراب بھی تو کرتی ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے جب شروع کیا نا یہ والا جہاد کہ مرد تو عورتوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں یا اپنی چلاتے ہیں، تو عورتوں کو جو ہے ایسا ان کے اس کا شکار نہیں بننا چاہیے. تو میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ عورتیں جان بوجھ کے اپنی کوئی آئیڈیالوجی رکھتی نہیں ہیں، 2 ریزن سے. ایک تو وہی بات جو میں نے کہا نا، یہ ان کی پالیٹکس ہے، اور دوسری بات ہے کہ اپنی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. عورتیں وہ قیمت نہیں دینا. ویری گڈ، بہت زبردست بات ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دینے لگی ہوں جو مجھے امید ہے ہماری بچیوں کو بھی بڑی پسند آئے گی. میری چھوٹی بیٹی کو اسکوٹی چاہیے تھی، کیونکہ وہ روز کا وہ جو بکھیرا ہے نا کہ مسئلہ ہے کہ وہ ابو کو لے کے آئیں یا بھائی لے کے آئیں، یا رات کو آنا جانا ہے یا شام کو آنا جانا ہے، اور ٹیکسی ڈرائیور اور رکشا وکشا. اب اس کو اسکوٹی چاہیے تھی. 2 سال میرے گھر کے مردوں نے کہا بالکل ہم تو اس کو اسکوٹی نہیں لے کے دے رہے ہیں. اچھا، اس نے آخر کار مجھے کہا کہ میں نے کنونس کر دیا، تو پھر میں نے اس کو اسکوٹی لے دی. 2 سال اس نے فائٹ لڑی اور بہت روئی دھوئی کہ آپ لے کے مجھے دینا چاہتے ہی نہیں ہیں. اور وہ ابا بھائی نے کوئی جواب دیا یا نہیں دیا، وہ انہوں نے جو، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہم نہیں لے کے دے رہے. بھر وہ میں نے لے دی. پہلے دن ہی وہ اسکوٹی رستے میں بند، اور فون کر رہی ہیں. اور میں ان کے اسکوٹی کے آنے سے پہلے اس کو کہہ رہی ہوں کہ بیٹا اس کی تم نے رجسٹریشن کرانی ہے. اچھا، اس کو خرید کے بھی میں نے دی، اس نے خریدی بھی خود نہیں. ٹھیک ہے نا، بیکاز شی وانٹیڈ می ٹو ڈو دس فار ہر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا، 2-4 دن گزرے تو کیا ہوا کہ اس میں آپ کو پتا نئی چیز بھی آپ کو 4 دن لگتی ہے ایڈجسٹ ہونے میں. تو رات کے 8 بجے فون آ گیا کہ مغیرہ بھائی میں تو فلاں جگہ پہ کھڑی ہوں اور یہ تو اسکوٹی بند ہو گئی ہے. اور وہ مغیرہ بھائی اور ابا تو سارے مجھے برا بھلا کہنے کہ آپ کو کہا کہ آپ نے کو پھر بھی لے کے دی ہے، کتنا منع کیا تھا. جائیں اب آپ ذرا خود جا کے اس کو لے کے آئے. ہم اور سب کی اپنے اپنے آفیسز میں بیٹھے جانے نکلی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں وہ جو این چوک کے اوپر اسکوٹی بند ہو گئی ہے اس کا کیا کرنا ہے. اچھا جناب، اس کے بعد ٹھہریے، کچھ دن بعد اس کی ٹیوننگ بھی کرانی تھی. اب یہ صاحبہ وہ اسکوٹی بند ہو کے بیٹھی ہوئی، اس کی تو ٹیوننگ ہونے والی، وہ تو چل ہی نہیں رہی ہے. اب کیا ہے کہ وہ ابا اپنی گاڑی پہ لاد کے اس اسکوٹی کو لے کے گئے اور اس کی جا کے ٹیوننگ کروا کے لائے. پھر وہ 4 دن کے لیے چلی. پھر ٹیوننگ کا مرحلہ آ گیا. کئی دفعہ اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا تھا، ہماری صاحبہ کو، ہماری شہزادی رانی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور ہر دفعہ میں گھر والوں سے باتیں سنتی تھی کہ آپ کو منع کیا تھا. میں نے پھر ایک دن اس کو پاس بٹھا کے بتایا، میں نے کہا دیکھو بیٹا، تمہیں اب پتہ چلا وہ تمہیں کیوں نہیں لے کے دے رہے تھے. یو آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک دی ریسپانسبلٹی. یہ بالکل، یہ میں نے کہانی فنی بھی سنائی ہے اور ایک شاید یہ بہت زیادہ میچ بھی نہیں کری، لیکن یہ خواتین میں بات ہے. ہم سب کو مشکل لگتا ہے کہ بیٹھ کے پھر اب اس کے پنکچر بھی لگائے جائے اور یہ بھی کرنا جائے. ہمارا دل ہوتا ہے کام وہ کر دیں، فائدہ ہم اٹھا لیں. میرے پاس خواتین آتی ہیں، میڈم میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے مگر میرے شوہر لینے نہیں دیتے. میں کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر کو قرآن سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ شوہر کو کہ چونکہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں لہٰذا گھر کا کھانا میں نہیں بنا رہی، یا میں اتنی تھک گئی ہوں آج، میرے سے تو بالکل بات نہ کریں، میں تو کلاس لے کے آئی ہوں. یا آپ بچوں کو بتا دیں میں اب قرآن کی تعلیم لے رہی ہوں اب سے، جو ہے نا وہ آپ کے گھر. مجھے یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یا پھر شوہر آئے ہیں گھر میں، یہ فیملی ٹائم ہے اور آپ اپنی اسائنمنٹس لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو شوہر ایک ہی بات کہیں گے کہ یہ تو تم پلیز کام کرنا بند کرو نا. اس کے بجائے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ ایسی قرآن کی تعلیم لیں جس کا نہ بچوں کو نہ شوہر کو پتہ ہی نہ چلے، ان کے آنے سے پہلے سب کچھ ہو جائے، آپ کو ایکسٹرا ڈبل محنت کرنی پڑے گی. آر یو ریڈی؟ اور آپ یقین کیجئے میں حافظ ہوں الحمدللہ بتوفیق اللہ. مجھے ایک دفعہ قرآن بھول گیا تھا جب بچے ہو رہے تھے نا، تو میں نے 7-8 سال دہرائے نہیں، مجھے بھول گیا، نیا یاد کیا تھا. میں نے جب قرآن کو دوبارہ یاد کیا نا تو میں آدھی رات کو اٹھ کے یاد کرتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے الگ سے اپنے سکون کے ٹائم میں سے ٹائم دینا تھا، انویسٹمنٹ کرنی تھی، ورنہ یہ کام ہونا ہی نہیں تھا. کچھ اور کو تو بالکل اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ تم اپنے قرآن کی ریویژن کرو، اور بچوں کو بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو ہم اس قیمت ادا کرنے پر ریڈی نہیں ہوتے. ہمیں آسان لگتا ہے بنے بنائے سسٹم کو آن کرنا اور آسان سے یوز کر لینا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی گروتھ کرنی ہے تو ہمیں اپنی قیمت دینی پڑے، اپنے وقت کی، اپنے کچھ شوق چھوڑنے ہوں گے، اپنے آپ کو راضی کرنا پڑے گا، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا، اور کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قیمت دینی ہی ہوتی ہے. اور کسی جگہ پہ جہاں پر ان کو کسر لگ رہی ہوگی آپ ان کو پلیز بھی کرنا پڑے گا کہ پلیز دیکھیں نا، یہ میرا کام ہے، میرے لیے امپورٹنس ہے. اور آپ کو ان کی کنٹریبیوشن کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا کہ جسٹ آپ کی اس تعاون کی وجہ سے میں ایسا کرنے پہ راضی ہوئی، ان اے ویری ویری پازیٹیو وے. یہ ان ساری قیمتوں پہ تو کوئی تیاری نہیں ہے نا، تو گھر اس کے بغیر ہی چلا. یہی وجہ ہے کہ بعد میں کہتی میں تو پھر قرآن بھی نہیں پڑھ سکی، بچوں کی خدمت نہیں لگی رہی.
صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ وہ تو میں ساس اور سسر کی خدمت ہی کرتی رہی، بس پھر وہ ایسے ہی زندگی گزر گئی. اچھا یہ جو LGBTQ پلس یہ وہ ان کی اس وقت ہائپ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ نیچے آ گئی ہے، ایسا ہی ہے؟ اچھا یہ ہائپ تو نیچے آ گئی، اثرات تو وہیں کے وہیں رہ گئے. یعنی لوگوں کو اب پسند آتا ہے لڑکوں کو، میں لڑکوں کو دیکھتی ہوں اکثر کہ کلین اس طرح بالکل ہاتھ اور کانوں میں یہ پہنے ہوئے، ناک میں یہ پہنے ہوئے، مطلب اس نے نا جیسے برتھ ڈے کا غلغلہ تو چلا گیا، برتھ ڈے چھوڑ گیا ہے. اسی طرح سے یہ اینیورسری نہیں، یہ کیا ہم ایک اور مناتے ہیں، بہرحال یہ سارے آتے ہیں غلغلے کے ساتھ اور اس کا چاروں طرف چرچا کرتے ہیں، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں اور ہم سب کو کہ وہ ریچولز بن جاتے ہیں، کسٹمز بن جاتے ہیں. تو ایسے ہی مجھے یہ LGBT کا بھی لگتا ہے کہ اب شور نہیں مچتا، اب کوئی ویو نہیں اٹھتی، لیکن آپ کے چاروں طرف نظر آ رہے ہوتے ہیں. اصل میں LGBTQ کے پیچھے جو ہے نا وہ جو مدر پیڈر آزادی ہے نا، جو سیٹنک آئیڈیالوجی ہے کہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں فیمنزم سے بعد LGBTQ آیا. اپیرنٹلی انٹلیکچوئل لیول پہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہیں، دونوں کے مقاصد ایک ہیں کہ کسی طرح سے کر کے جو بنا ہوا اسٹرکچر جو چل رہا ہے اس کو توڑو، نیچر کے خلاف جانا، نیچر کو خلاف جانا. اچھا اب وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ LGBTQ کے ساتھ مسئلے تو کسی کے بھی حل نہیں ہوئے. اچھا پرابلم موجود ہے، اس کو پرابلم کے طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا، اس کو کہا کہ اس کو نارملائز کرو. یہی وجہ کہ پرابلم کو سولوشن ڈھونڈنے پہ کوئی تیار نہیں ہے. بالکل وہ بل پاس ہو گئے، سب ہو گیا، لیکن پرابلم تو اپنی. اب یہ کہ پرابلم جہاں پہ واقعی موجود ہے، کیونکہ جن لوگوں میں پرابلم ہوتی ہے ان میں پرابلم ہوتی ہے، جیسے بھی آپ نے کہا نا کسی کو اچھا لگتا ہے ایسا یا ایسا ڈریس اپ ہونا ان کو اچھا لگتا ہے. اس کو پرابلم سمجھ کے سب سے پہلے ماں باپ ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے بچے میں کچھ پرابلم ہے. میرے بچے کو اللہ نہ کرے پولیو ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، آٹزم ہو جاتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتی ہو نا، اس کے ساتھ چلتی ہو نا، یہ بھی تو کس قسم کا پرابلم ہے. اس کے بعد سے کر کے اس کے ساتھ تھراپی میں یا اس کی جیسے ہم اپنے کسی بھی معذور بچے کو جو ہے نا ریہیبلیٹیشن کر کے تو اس کو نارمل لائف میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ والا جو ہے نا معاشرہ بھی کردار ادا کرے اور وہ بھی کرے تو شاید یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا تنہا اور اتنا لاسٹ محسوس نہ کریں. عموماً جو لوگ ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، اب یہ دیکھیں ایلون مسک کی بیٹی کا آپ کو پتہ لگا نا یہ کتنا بڑا وہ آیا اور باقاعدہ اس کے بارے میں یہ اس نے شاید خودکشی کر لی تھی اس کے جو ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو وہ ہے جو آیا ہے نا اس طرف ٹرمپ کے ساتھ جو اس نے ساتھ دی ہے، وہ اس حادثے کے بعد اس نے ساتھ دی ہے کیونکہ ناؤ ہی ہیز واؤڈ کہ میں جو ہوں نا شیطانی طاقتوں کے خلاف لڑوں گا. یہ مسئلہ صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے کہ آپ نے وہ دل پشوری کو تو دل کو تو آپ نے ہوا دے دی اور سب انسانوں کو کھڑا کر دیا. ہر چیز جو پچھلی والی تھی اس کو تو آپ نے خراب کر دیا. امریکہ کی اتنے ریاستوں میں بل آپ نے پاس کرا دیے، بندوں کے مسئلوں کا آپ نے حل ہی نہیں دیا. بالکل اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ جو ان بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اور ایلون مسک کے اگر بیٹے کا یہ کام، بیٹی یا بیٹے کا، کیونکہ اب تو وہ پتہ ہی نہیں نا بیٹا تھا یا بیٹی تھا، اور اس بیچارے کو یہ دیکھنی پڑی، اپنی اولاد کی آزمائش دیکھنی پڑی، تو پھر میں اور آپ تو پھر کس کھیت کی مولی. صحیح بات ہے. بہت شکریہ آپ کا آسیہ، ہماری اتنی زبردست آج کی آپ کے ساتھ ملاقات رہی ہے، ریکارڈنگ سے پہلے بھی، ریکارڈنگ بھی، اور انشاءاللہ پھر جب تک آپ یہاں پر ہیں تب تک، اور انشاءاللہ آگے بھی ملاقاتیں رہیں گی. ہم دارالامید کی طرف سے بھی آپ کو بہت شکریہ کہتے ہیں. ہماری TRC کی ٹیم بھی یہاں موجود ہے جنہوں نے پوری یہ ریکارڈنگ وغیرہ کی آپ کی. تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ ایک پورا وقت دیجیے گا ہمیں ویمن ان ہوڈ میں، اور ایک ہم پوری نشست آپ کے ساتھ رکھیں گے. اس دفعہ آپ کی مصروفیت تھی تو آپ آن لائن نہیں آ سکی، لیکن خیر سے آپ وہاں جدہ میں ہوتی ہیں آپ نا. ویسے میں پاکستان میں آ گئی ہوں. اچھا اب آ گئی ہیں آپ، چلے تو بہت اچھی بات ہوئی. تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں ہم 2-3 میٹنگز، اور کسی خاص ٹاپک کو لے کے ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ جس سوچ کو آپ لے کے چل رہی ہیں وہ سوچ وے فارورڈ کی ہے کہ کرنا کیا ہے. انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ مجھے اس خیر کے کام میں آپ کے ساتھ رکھے. بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے کہ اب حدود کی بھی وہ اتنا مسئلہ نہیں رہا. زوم اور یہ جو اسکائپ ریکارڈنگز ہیں could be an alternative. اور بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ اللہ آپ کا، تعالیٰ بہت کے کام شکریہ. میں برکت عطا. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، اور اس سے اگر کسی کو بھی کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی اپروچ میں، خاص کر تھاٹ اپروچ میں فرق پڑتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ضرور صدقہ جاریہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.